أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، پیارے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نعت خانان، حفاظ قرآن اور برادر محترم، اس ادارے دے بانی جناب مولانا محمد اسلم صاحب الحسنی مدعزل العلی، جملہ فضلائے دارالعلوم عبدیہ اوشیہ بیرہ شریف، مدرسین ادارہ حضا، عزیزم عبدالستار صاحب، ہر سال توانو اس ادارے دے اندر دعوت دین بڑا اہتمام کر دیں، توانو علماء کرام دے خطابات سنیں دیں جس دے اندر اپنے ادارے دی کارکردگی بھی بیان کر دیں۔ مقصود دو چیزاں ہیں، ایک طرف اساں لوگوں دی اصلاح ہوئے عقائد و اعمال، دوسری طرف اساں لوگوں دی توجہات اس ادارے دی طرح متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں، ہر سال عزیزان ارجمند تھوڑے سامنے اس حقیقت نو بھی بیان کر دیں، اپنا مدعا بھی بیان کر دیں۔ آج چونکہ خصوصی خطاب میں تو بعد چاون والی شخصیت کا خطاب ہے، بڑے دور دراز تو تشریف لے آئے ہیں، سن سو انشاءاللہ خوش ہو سو۔ میں صرف مختصر وقت چند چیزاں اعتقاد دے حوالے نال اصلاح طلب ہیں، سوشل میڈیا تے لوگاں دے ذہناں خراب کیتا جا رہا ہے، نوجوان طبقہ انہاں دے ذہناں چ خلفشار پیدا کیتا جا رہا ہے، نئے نئے شکالار وجود چاہ گئے ہیں، نئی نئی شرلی چھوڑی آندے ہیں، اور بڑے چارمیں انداز ذہن دے قریب کر کے گلاں پہنچاون دی کوشش کی جا رہی ہے۔ انتہائی مختصر وقت کے اندر آج میں تھانوں دو چار گلاں سمجھاون دی کوشش کرے ساں، پلے بنائے دل اور دماغ وچ بٹھوائے۔ لمبا چوڑا خطاب کوئی نہ ہو سی، کئی خطاب تساں سن چکے ہو، انہاں گلاں دماغ وچ بٹھا کے اس نیت نال کہ میں دعوے نال یہ گل کردا پیا ہاں، سٹیج تے بائے کے اگر انہاں گلاں صحیح دماغ وچ بٹھا کے دوئے جڑے عربی دان ہیں یا قرآن مجید دے حفاظ ہیں، انہاں واسطے انہاں آیات نو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرے مسلمان حضرات نو انہاں دا مفہوم دماغ وچ بٹھا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز میری ناکے سوچ دے مطابق کوئی بندہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی عظمتوں اور شانہ دا انکار کر دے اور شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہے، میرا خیال ہے تھوڑے سامنے اس نے لاجواب ہونا پوشی۔ کیسے ازما کے اگر گل یہ میری سچ ثابت تھی وے میں نے ٹیلی فون تے ضرور خبر دیوائے۔
مسلمانوں چند دن پہلے میں ایک کلپ سنے جس دے اندر ایک شکالہ راکھ رہی ہے کہ بریلوی علماء اگر بخاری شریف دی حدیث دا ترجمہ کر رہے میں اور میں دعوے نہ لادہ نہ کرے سے اور بازو اٹھا اٹھا کے بڑی جرت اور جسارت دنال اس آیت نو پڑھ رہا ہے حدیث اور دے الفاظ دے زور لیونا مقصود ہے. اس نے حدیث سے پڑھی کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی تو تشریف لے گئے. آپ دا وشال مبارک ہوئے صحابہ کرام دیتے حیرت دا عالم تاری ہے. حضرت عثمان غنی بھی سکتے دی کیفیت چند حضرت فاروق اعظم جی جلیل القدر ہستی نے تلوار اٹھا لئی ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے یہ آکسی کہ آپ فوت ہو گئے تو میں تلوار نال گردن اتارنے سا آپ اگر سننا نہ چاہتے آپ دے خیال ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ وقت واسطے کوہ طور تے تشریف لے گئے پھر واپس آ گئے. اسادے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی حضرت فاروق اعظم دا یہ خیال کہ کچھ وقت واسطے آپ دے کیفیت تاری ہوئی آپ اس سارے وچ نہیں رہے پھر واپس آسن. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشان اقدہ سے داخل ہوئے کیونکہ حجر مبارک آپ دی پیاری لخت جگر صدیقہ بنت صدیق اساڑی تھوڑی اماں حضرت صدیقہ کائنات دا حجرہ ہے. حضرت صدیق اکبر جا سکتے ہاں آپ ابا محترمہ ہاں آپ جا کے اپنی لخت جگر دے گھارج کاشان اقدہ سے حضور سید عالم دے حجر مبارک کے تشریف لے گئے اور واپس آ کے ممبر سے کھڑو کے آپ نے صحابہ کرام تسلی دی تھی اور حکم خداوندی قلوبی آگاہ کی تھا اور اے فرمایا من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. اس روایت کو بار بار پڑھے اور بڑے عجیب اندازے دسنا یہ چاہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تو وہاں لوگاں دا جو حیات برزخی دا عقیدہ ہے نا وہ غلط ہے کیونکہ اللہ دے محبوب تے موت دی کیفیت تاری ہو گئی ہے لہٰذا حیات دا قول کرن دی تھوان اجازت نہیں. اور اس دے پشے پردہ میں کئی دفعہ تھوان گزارش کیجئے بہت بڑی سازش ہے اور عجیب و خیال غریب قسم دے خیالات لوگاں دے ذہنہ سے بیٹھے کہ امت دے افراد ہون اس اپنی زندگی دے اندر اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے قلوب اکتساب فیض نہیں کر سکتے. آپ دا تعلق ظاہری حیات اکتساب فیض تک ہے اور کسے اکتساب فیض کرنے فیض حاصل کرنے قرآن تے حدیث دیاں تعلیمات تو کر سکتا ہے ذات مصطفیٰ تو نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ من ذالک اے نقطہ اور نظریہ پھیلاونا چاہتا ہے. مسلمانوں میں ایک گل سمجھاونا چاہتا کئی دفعہ تھوڑے دماغاں چے چیزاں بٹھائیاں سادہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دے پیارے نبی اسارے تھوڑے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے آتے حکم الہی پورا ہویا امر الہی پورا ہویا کل نفس ذائقۃ الموت سارے آتے یہ حکم پورا ہوئے لیکن اس تو بعد اگلی کیفیت وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے نبیوں اور رسولن حیات برزخی عطا کی تھی قبر چونانو زندہ بحیات فرما چھوڑا. یہ دو گلاں اساڑا عقیدہ ہے اسے واسطے امام اہل سنت فرمائے انبیاء کو بھی موت آنی ہے
مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اتنے تک روایت بخاری پڑھ دیتی گئی، ان محمدن قد مات، تے پہلا جملہ کیڑا سنی اس گل دا منکر امام اہل سنت برملا اعلان کر گئے انبیاء پہ بھی اجل آنی ہے، کوئی منکر نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، یہ ثابت ہے یا نہیں؟ یہ سارا عقیدہ ہے۔ جس طرح بخاری شریف کی روایت اندر اس چیز نو ثابت کیتا گیا ان محمدن قد مات، کہ اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو سادے حضرات ذرا سونا لفظ استعمال کر دیں، سرکار وصال شریف فرما دیں، لفظ سونا لیں دیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس واسطے کہ لفظ اپنے اپنے عرف دے مطابق وہ استعمال کرنے چاہیے جڑے شایان شان ہوئے، ادب دا پہلو بھی موجود ہوئے تو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے۔ ورنہ اگر آج کسی عالم دے بارے، کسی مرشد اور پیر دے بارے، کسی بزرگ ہستی دے بارے اعلان تھی وے سویرے سپیکراں تے کہ فلانی نامور شخصیت اعلان ہوئے وہ مر گئے، اج 10 بجے 11 بجے اس کا جنازہ ہو سی، تے 3 دفعہ بندہ دہراوے فلانا بزرگ اج مر گیا نے 10 بجے جنازہ ہو سی، کیا اکشو سارے بندے نو اعلان دا طریقہ آندے یا کوئی بے وقوف انسان ہے؟ کیا اکشو؟ تے دوجے پاس اعلان تھی وے فلانی ہستی دا آج وصال ہو گئے، اس دنیا تو انتقال فرما گئے ہیں، لہذا 10-11 بجے انہاں دا جنازہ ہو سی، آکشو اے بندہ سیانے اعلان دا دا تے طریقہ تا آندے۔ ترجمہ کرن دے وقت بھی وہ ترجمہ کرو جڑا سارے عرف دے مطابق بے ادبی تے دلالت نہ کردا ہوئے، ہر عرف دا ایک اپنا انداز ہے۔ کئی جگہ قرآن تے حلقہ دا لفظ استعمال ہوئے، کہیں حلقہ دا لفظ استعمال ہوئے، لیکن اتھے معنی ہلاک نہیں کیتا گیا، انہاں دی شایان شان معنی کیتا گیا۔ کئی دفعہ میں تو مسئلہ سمجھائے، بدر دے میدان تو لے کے اج تک مسلمان میرے محبوب دے غلام شہید تھی دے آنے، نال دوسرے پاسے کافر بھی مردے آنے، کہ 2 آدمی میدان اچ دونوں پاسے لاشے پہن، ایک وہ گروپ پہ جنہاں نو مردہ آگ سکتے آئیں، مر گئے ہیں، ہلاک تھی گئے، تے دوجیاں دے بارے اس لفظ دی اجازت نہیں، مردہ بھی نہ آگ سکتے، قرآن روک لیتے۔ ظاہراً تو گردنہ کٹ گئی ہیں، ادھر بھی کٹ گئی ہیں، ادھر بھی کٹ گئی ہیں، ظاہراً تو کفش انسری پرواز کر گئی ہے، روح کفش انسری جو پرواز کر گئی ہے، پر گل لے ہے ادھے ادب والا لفظ بولن دی اجازت ہے، شہید تاک سکتے ہو مردہ نہیں ہو سکتے، شہید آگ سکتے ہو مردہ نہیں ہو سکتے۔ سادہ عرف تا اتنا ادب سکھائے دے اور علماء سکھائے، ان نہ یادے فلانا پرانی مسجد ڈھاک کے تے نوی مسجد پائی یادیں پرانی شہید کی دینے تے نوی پہنے دے، یہ ادب والا لفظ ہے، یہ ادب والا لفظ ہے۔ وہ الفاظ دے چڑاؤ دے اندر بھی آداب ہونا چاہیے، لیکن سکالار اتنے جرات مند ہو گئے اللہ دے پیارے نبیاں رسولوں دے بارے، حتیٰ کہ سید الانبیاء والمرسلین دی ہستی پاک دے بارے بھی الفاظ دے چڑاؤ دے اندر غیر محتاط ہو گئے، ادب دا پہلو باقی دراوان دیتا۔ خدا را جتھے اے دلیل ہے ان محمدن قد مات، حضور سید عالم نے وصال فرمائے، اگے اے بھی تا پھر دلیل ہے نا کہ اللہ دے محبوب فرمایا الانبیاء و احیاء فی قبورہم یصلون، اے بھی تا مسند ابی اعلیٰ دی حدیث، اے بھی میرے محبوب دی سیاہ ستہ دی حدیث، ان اللہ حرام علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ زمین کے حرام کیتے نبیاں دے جسمانو کھا سکے۔ ساری حدیث دا نچوڑ اگر نکال کے لے آؤ قرآن دی آیات اور حدیث دا نچوڑ، وہی عقیدہ ثابت ہندے جڑا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے۔ یہ آج کل بہت بڑا نیٹ دے تھرو نوجوانہ دے ذہن نو خراب کرنے واسطے عجیب و غریب انداز اختیار کیتے جا رہے ہیں۔ بار بار مختصر اندازے تھانوے گل سمجھاونا مقصود ہے۔ دوسری گل میں آیا اپنی تقریر دے خطبے دے اندر پڑھیاں
چار گلاں دا ذکر ہے۔ اللہ کریم دی طرفوں اعلان ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ رسولاً الی بنی اسرائیل، آپ کو اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے۔ عالم عیسائیت پوری دنیا کے اندر یہ پرچار کر رہے ہیں کہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت ساری امت نو تسلیم کر کے اس کے مطابق انہاں دی پیروی کرنا لازم تے ضروری ہے۔ جبکہ قرآن نے واضح اعلان کی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری مخلوق خدا واسطے رسول بن کے نہیں آئے، بنی اسرائیل دے واسطے رسول بن کے آئے۔ لیکن اس دے باوجود اساں انہاں دا مقام مندے ہیں، سانو یہی حکم عطا ہوئے، اساں اس مقام نو تسلیم کیتے۔ لیکن سارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرامی وہ ذات جس دے بارے اللہ کریم نے اعلان فرمایا، محبوب اعلان کر دے اپنی زبان دے نال، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تو سارے دی طرف رب دا رسول بن کے آیا۔ قیامت تک رسالت سارے محبوب دی رسالت ہے۔ مسلمانوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، بار بار جدہ سورہ اخلاص پڑھی ویندی ہے، بڑا اجر ہے حضور دے پڑھنے والے۔ ایک غلام دی شان، سرکار تبوک دے میدان دے کھڑوتے اللہ دے محبوب دے غلام حرم دے اندر وصال کر گئے، جبریل امین آئے، پیارے کریم محبوب کیا تساں اپنے اس غلام دی جنازہ دی نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ سرکار فرمائے ہاں۔ جبریل نے پر مار کے سارے پہاڑ بٹھا دیتے، اللہ دے محبوب نے تبوک وچ کھلو کے اپنے غلام دی نماز جنازہ عطا فرمائی۔ پوچھا سرکار نے وجہ کیا ہے، میرے اس غلام نو کیا اجر ملے، کیوں ملے؟ عرض کی تھی گئی آقا یہ تھوڑا غلام قل هو اللہ احد علی سورت اخلاص کثرت نال پڑھتا ہے، پڑھی کرو۔ اس سورت دے اندر میں جدہ پڑھتا ہوں لم یلد ولم یولد دے لفظ تے آدم اللہ هو اللہ احد واللہ یکتا ہے، اللہ الصمد دو بے نیاز ہے، کسی دا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کسی نو جنے، نہ اس نو کسی جنے، نہ اس نے کسی نو جنے اور نہ اس نو کسی جنے، یعنی نہ اس نو کے پیدا کیتے، وہ کسی دی اولاد نہیں اور نہ کسی دا ماں باپ ہے۔ اس واسطے اتھے آ کے بندہ سوچ دائی اس سارے علاقہ دے ویکاں قطرے گل دا رجحان جو کوئی نہیں، انسان سوچ دائی کہ اس صورت دے اندر جڑی سورہ اخلاص ہے یہ دو آیات کس واسطے، لیکن اندازہ لاؤ میرے رب کائنات نے اتنا کرم فرمایا قیامت تک پوری دنیا دے ہوتے جو عالم عیسائیت دی یلغار اور جس اندازے جو تشہیر کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے فتنے دا صدے باپ انہاں دو آیات اس بیان کر کے حقیقت حال رب نے منکشف کی تھی۔ وہ کیا ہے؟ اور میں دسے میں ترکی دی سرزمین تے گیا، اج تک بھی ہونتے آ کے اس ترکی بادشاہ نے مہربانی کی تھی کہ اس نے انہاں دے وہ ختم کر چھوڑے چرچ، ورنہ چرچہ دے اندر مین چرچ جڑا کشتر دنیا دے اندر موجود ہے، اس دے ہوتے حضرت مریم علیہ السلام اور آپ دی گود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بٹھا کے ہر دروازے جو فوٹو لوایا گیا، کندہ کیتا گیا، وہ یہ انہاں دا مذہب آئی۔ اور نال اے نقطہ نظر کہ عیسیٰ روح اللہ رب دے بیٹے، اور بعض نے خدا سمجھ لیا، بعض نے خدا دا بیٹا سمجھا۔ میں پوچھتا قیامت تک اس نظریے دا جو پرچار کرنا آئی عالم عیسائیت، سارے قرآن نے سارے محبوب نے آکے قیامت تک اس دا رد ام پیش کیتے کہ نہ اس رب دا کوئی بیٹا ہو سکتے تے نہ رب کسی دا بیٹے۔ لہذا عالم عیسائیت ایک عالمگیر دعوے دا رد ان آیات اس موجود۔ اگے چلو تیسرا ایک گزارش کرنا چاہنا، اسی ہستی پاک حضرت عیسیٰ روح اللہ نو جس اللہ کریم نے رسول بنا کے بھیجے، نال شان دے کے بھیجی۔ ہن غور نال گل سنائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے اعلان کیتا
انی اخلق لکم میں تھوارے واسطے بنائیں دا من التین کہیت تے مٹی چو پرندہ دی کیسی شکل فانفخ فیہ میں اس دے وچ پھوک مار دا ہاں فیکونو طیرا باذن اللہ وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر مٹی پھوک ماری پرندہ بن کے اٹھی اور پرندہ بھی کیڑا آپ پوچھے آئی جیسو کیڑا پرندہ بناوا دسا گیا چمگادڑ بناؤ چمچرڑی بناؤ یہ عجیب و غریب صفات والا پرندہ آپ نے چمگادڑ بنا کے اڑا دیتی ہے میں پوچھتا مٹی چو رب بندے بنائے نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي مٹی چ اللہ کریم نے روح پھونکی تے مٹی چو انسان بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعویٰ کرائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان پہ کر دیں قرآن گواہ ہے کہ میں مٹی چ پھونک مارسا تے پرندے بن کے اڑ اور اڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے بنا کے اڑائے دوسری گل دوسرا آپ دا دعویٰ انی ابرئ الاکمہ والابرص فرمایا جڑے مادر ذات انہیں جماندرو اندھے موجود ہیں میں انہاں نوں اکھاں عطا کراں فرمایا جڑے کوڑ دی لا علاج مرض وچ مبتلا ہیں میں انہاں نوں شفا یاب کردا ہاں اگے چوتھا دعویٰ فرمایا اوحی الموتى تے میں مردے زندہ کردا میں مردے زندہ کردا ہن ذرا تھائیں خیال نال سوچائے مٹی چو پرندے بناونا اللہ رب العزت خالق ہے نا ہر چیز دا اللہ کریم مٹی چو پرندے بناون دی طاقت کہن دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگے فرمایا اکھاں تیریاں جماندرو کوئی نہیں مادر ذات اندھے انہاں دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کرم نوازی تھئی اکھاں واپس آئیں کوڑ دے مریض درست تے اے شانہ حضرت عیسیٰ رو اللہ دیا اگے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى تے میں مردانوں بھی زندہ کرداں مردانوں بھی زندہ کرداں اور کوئی بندہ اگر اے آکھے میں انہن وکھی دینا میں مردانوں زندہ کرداں تے میں پھونک مار کے مٹی چو پرندے بنائنا تو میرے نبی دے غلام و انسان شکوک و شبہات مبتلا تھی سی تا سنو ایک لفظ یاد کر کے بنا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ دعوے ان نہیں کیتے کہ میں ذاتی طور تے مردے زندہ کرداں اے نہیں آکھا کہ میں ذاتی طور تے اپنی طاقت نال نابینا بینا کردہ ہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی ذاتی طاقت نال مٹی چو پرندے بنا کے انہیں دا ہاں بلکہ کیا کہے میں پرندے بھی بنے دا میں مٹی چو پھونک مار کے پرندے بھی اڑے دا میں انہیاں نو اکھا بھی عطا کردہ میں کوڑیاں نو شفا یاب بھی عطا کردہ تے میں مردے بھی زندہ کردہ ہاں پر گل ہے بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ ایک لفظ آج بِإِذْنِ اللہ دا دماغ اج بٹھا کے جامنا ہے کسے نبی دیا کوئی موجزہ تے کسے ولی دی کوئی کرامت بیان کرو نال آکھا کرو اے بِإِذْنِ اللہ یہ کیا ہے بِإِذْنِ اللہ کوئی دنیا دا بندہ انبیاء کرام دے موجے اولیاء کرام دیا کرامتاں اللہ دا انکار کرنے والا تھوارے سامنے آوے اس کو آقا کر ذرا نس مردہ زندہ کرنا رب دا کام ہے اللہ کریم دہاڑے قیامت دے بھی مردہ زندہ کرنے اس جہاں میں چی کر سکتے اکھاں دیونا رب کائنات دا کام ہے اس دی شان ہے تے بھوک مارے تے مٹی جو جاندار بن کے اے شان رب دیئے تے اللہ کریم اپنے بندے دی زبان تو اعلان پیا کروائے دے پتہ چلا اگر بندہ اتنا بڑا معجزہ دکھاوے کہ مردہ زمین چھپا ہراوے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کر کے دکھائے کئی آدمی قبریں چھپی زندہ کیتے ویسے مردہ بھی زندہ کیتے جس نو اسالہ میں تھا اگر وہ خوش کھوپڑی تے ہڈی ہوئے ہاں اللہ دیسا نالو بھی کھڑا ہو کے زندہ ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت آج یہ ہکا گل پوری دنیا پہ فساد پھیل گئے خدا را آج یہ گل تا لوگاں کو پوچھنا شروع کرو جیڑے تھوڑے دوست انہوں نے سمجھاونا شروع کرو جیڑا دی اکل اچ گل نہیں آندی سوال اے کرنے کہ کیا بندہ مردہ زندہ کر سکتا ہے کہ کوئی
جواب آکسی نہیں تاک بِإِذْنِ اللہ ہوئے تا اور آکھے جو نہیں تو قرآن دی آیت انکارے تے جی آکھے ہاں تو سنیا دا مذہب ثابت ہکا گال پوچھے اب اے دس کہ اللہ دا پیارا بندہ اللہ دا نبی کیا مردہ زندہ کر سکتے آکھے نہیں آیت دا انکار آکھے ہاں تو اہل سنت دا مذہب ثابت اس ایک گل دا نقطہ دماغ بٹھا کے جانا ہے اگو پوچھنا ہے کیا اذن پہ اللہ دے اذن نال زندہ کر سکتا ہے یا بغیر اذن دے جیڑا آکھے نا بغیر اذن دے مردہ دا زندہ کرنا تا بڑا کام ہے کوئی آکھے نا اللہ دی مرضی بغیر میں اپنی انگلی نو حرکت دے سکتا ہاں کوئی آکھے اللہ دی مرضی بغیر میں اپنی آنکھ نو پھیر سکتا ہاں کوئی آکھے اللہ دی مرضی بغیر میں ایک ککھ چاہ سکتا ہاں سارے نزدیک کو مشرک سارے نزدیک کو کیا ہے مشرک ہو گیا اللہ دی مرضی بغیر بندہ ککھ نہیں چاہ سکتا تے رب دے اذن دے نال بندہ مردے زندہ کرن دی طاقت فرق واضح ہو گیا کس لفظ نال اذن اللہ کس لفظ نال باذن اللہ یہی تو بہت بڑا فساد ہے میں مسلمانوں سمجھاونا چاہنا جتھے کوئی انسان موجود ہے اس کو سمجھاون دی کوشش کی کرو خدا را کمالات معجزات کرامات اللہ کریم دے اذن نال تسلیم کرو اے شرک نہیں یہ عین توحید ہے ہر کمال رب دے اجازت تے امر تے حکم نالے تے جے اللہ دا اذن سے رب دا امر درمیانے چکٹ گنو چھوٹے تو چھوٹا عمل کوئی آکھے نا میں اے میز تے 50 روپیہ اللہ نہ چاہے تے میں چاہ سکتا ہوں بندہ مشرک تے جیڑا کہ اللہ دے اذن نالے کم ہوئے مردہ زندہ ہوئے اکھا بھی ناک ہوئے سکیاں میں آدھا ہو جائزے اس واسطے کوئی کسی تو دم رکھے سی تو یقین رکھے رب دے اذن نالے دی ٹھوکے فائدہ ہو سکتے رب دے اذن نالے دی نگاہ دے اندر تاثیر ہو سکتی ہے رب دے اذن نالے دے اشارے نال سورج واپس آ سکتے چند مڑ سکتے کائنات حرکت آ سکتی ہے دھرتی ہل سکتی ہے اور میرے نبی دا غلام ایک کو لفظ جو امت دے دماغاں دے وچ کلیئر تھی ونے میں آتا یقیناً میں دعویٰ کرتا دیوبندیت و بریلیت دے مسئلے ختم ہو سکتے کوئی عالم کوئی عام انسان توڑا دوست توڑا جاننے والا کوئی آدمی ہوئے اس کو لیو کچھ پوچھنا ہے کہ اذن الہی دنال یہ فلانا کام فلان بزرگ کر سکتے کہ کوئی نہ اگر کوئی آکے اللہ دے اذن دنال اللہ دے نبی دے رسول دے فرشتہ اور اللہ دے پیارے مقبول ولیاں فلان کرامتہ بکھائیں تے موجے بکھائیں تو کیا اے شرن جائزے کہ کوئی نہ بس اس سے گل دے وچ رزلٹ نکلا سی اللہ کریم سانویز دی سمجھ عطا فرماوے تو جتے دماغے چے نہیں آیا اور نقصان تے خسارے دریا تو جس سانویو کلیات قیدہ یاد ہو گیا آج اس پوری محفلیں کیا حقہ گل یاد کرانا چاہنا یاد کر لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صرف 5 منٹ ہو خوش آمدید جناب اللہ پاک سلامت رکھے ہکا گا لگلی نعرہ بچے لائے تاجدار ختم نبوت پوری دنیا دوتے نعرہ لگ رہے غلامان مصطفیٰ نعرہ لا رہے لیکن سازشیاں نے کئی سازشاں شروع کر دیتی ہیں ایک چھوٹی جی گل ایڑے لوگ نیٹ دے نال وابستن انہاں تک پہنچی ہو سی خاص طور تے نوجوانہ دے دماغ میں صحیح کرنے واسطے اور اس تو قرب و جوار اس کو جیسے لوگ موجود بھی ہیں کہ
عجیب و غریب یہ تعبیر کیتی جا رہی ہے کہ اس سارے ملک دے اندر قادیانیاں نو غیر مسلم قرار دیتا گیا. اساں سارے اس گل دی تائید کردے ہیں کہ کوئی نہ سارے تائید کردے ہیں قادیانی کافر سارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی کسی نو نبی منسی و دار اسلام چکارے جے ختم المرسلین ختم نبوت دا تاج اللہ کریم سارے محبوب دے سب تے سجا چکا ہے. اس نے ایک الگ بے شمار دلائل ہے جو کل میں سمجھانا چاہنا کہ عجیب و غریب انداز دے اندر سوچاں دے اندر ایسی خرابی پیدا ہوئی کہ سازش یہ برتی جا رہی ہے کہ قرآن دے اندر ایک آیت موجود ہے لا اکراہ فی الدین کہ دین دے اندر مجبوری کائی نہیں لہٰذا جتنیاں اقلیتاں موجود ہیں تے مرزئی جتنے موجود ہیں انہاں مجبور نہ کرو جو آنکھیں انہاں اجازت دے دیو. مسلمانوں میں ایک کا گل کر کے اپنی گفتگو ختم کر سا. علماء بڑے بہترین اندازے مختلف چیزاں بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ساں بھی لکھ دے پہاں سپریم کورٹ دی طرف سانو بھی آڈر آ چکے. ہر عالم اور بڑے بڑے دارالافتاء اپنے اپنے فتوے جاری کر رہے ہیں. میں صرف کل ذہناں دے قریب یہ کرنا چاہنا کہ جیڑا اے جملہ اور اے تعبیر شروع ہوئی نا کہ قرآن دی آیت لا اکراہ فی الدین دے تحت قادیانیاں اور مرزائیاں بھی مجبور نہ کیتا جاوے ملک پاکستان دے اندر. میں پوچھتا یہ آیت کنا نازل ہوئی میرے کریم محبوب دے دور کیا صدیق اکبر موجود ہن فاروق اعظم موجود ہن حضرت عثمان غنی موجود ہن حضرت شیر خدا موجود ہن جلیل القدر میرے کریم محبوب دے صحابہ موجود ہن. آیت دا نزول ہویا صحابہ کرام اس دا جو مفہوم سمجھا قیامت تک مفہوم وہی باقی رکھنا پوشی نئی تعبیر قابل قبول نہ ہوشی. صحابہ کرام دے سامنے کیا سمجھے کیا مسلمہ قذاب نے نبوت دا دعویٰ کی تھے حضرت صدیق اکبر نے کیا اس کو یہ چھٹی دیتی جو لا اکراہ فی الدین قرآن دے وچ آیا کرتے. کیا فاروق اعظم رخصت دیتی کہ لا اکراہ فی الدین قرآن دے وچ آیا پی ہے. وہ کیا جلیل القدر صحابہ اے مفہوم سمجھا کہ چونکہ لا اکراہ فی الدین آگے اس واسطے مذہبی آزادی ہونی چاہیے. نہیں لا اکراہ فی الدین دا مطلب ہے جبران کسی کو کلمہ تا نہ پڑا ہو لیکن اے اجازت کوئی نہیں کہ اگر کوئی بندہ ختم میرے نبی دے مقابلے دے اندر کسی اور دی نبوت نہ قائل ہو ویسی خواہ مسلمہ قذاب ہو سی خواہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو سی. حضرت صدیق اکبر دے جلیل القدر سبق سکھا گئے لا اکراہ فی الدین دی آڑج انہوں نے مذہبی آزادی نہیں دیونی. اگر میں صدیق دی تلوار مسلمہ قذاب نو فنا کر سکتی ہے امن والا کوئی بندہ تو سمی اس طرح اس کو واپس نہیں جانا. یاد رکھائے کہ غلط تعبیرات دی طرف نہ جاوے قوم تے نہ نوجوان اس جال دے وچ نہ پھنسن. لا اکراہ فی الدین دا مطلب نہیں کہ کوئی ختم نبوت دا انکار کر کے کسی اور نبی دی نبوت دا دعوے دار ہو جاوے کہ اس نے رخصت دے دیتی جاوے جو مذہبی آزادی ہے مجبوری کائی نہیں. اگر یہ مفہوم درست ہوندا حضرت صدیق اکبر بھی فرمائے لا اکراہ فی الدین آ چکے لہذا مسلمہ قذاب ہوں مذہبی آزادی ہونی چاہیے. حضرت فاروق اعظم بھی فرمائے دے حضرت عثمان غنی بھی فرمائے دے حضرت حیدر قرار بھی فرمائے دے. انہیں پتہ چلا حضور دے جلیل القدر صحابہ یہ سمجھے کہ اللہ دے نبی دے دورے سے جیڑا ختم نبوت دا اعلان کرسی وہ دار اسلام ہے جو خارج ہو سی اس دن آج جہاد کرنے دا شریعت نے حکم عطا فرمایا. اس واسطے کیفر کردار تک پہنچایا گیا اور اس فتنے نے اس وقت بجھاون دی کوشش کی گئی. اللہ دے محبوب جو فرما گئے ہاں کہ بیت بعد 3 آدمی جھوٹے قذاب سلاسون قذابون کلهم یزعم انه نبی ولا نبی آبادی فرمایا 3 بندے آشن جیڑے بار بار یہ دعویٰ کرے سن کہ ایسا نبی آئیں اور جھوٹے ہو سن بیت بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا.
میں تو بات کوئی نبی نہیں آ سکتا یہ تو ہو گیا نا عقیدہ کہ جڑے اس راہ دے اندر رخصت لینا چاہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین دے تحت اسانو بھی رخصت سے بس بھی آزادی دے چھوڑو اسا مسلمانوں کی اصطلاح بھی استعمال کرائیں اور اس رنگ چ انہوں گمراہ کرنے کی کوشش کرائیں اس گل دی اجازت بھی صدیق اکبر نے نہیں دیتی فاروق اعظم نے نہیں دیتی اج دی بھی پھر کوئی تعبیر و تفسیر جدید رنگ جیسا قابل قبول نہ کر سوں تعبیر و تفسیر او ہو سی جی حضور دے پیارے صحابہ فرمائے اللہ کریم شان نے حقائق کو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے اس ادارے دل دگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرماوے خدمت کرنے والے محنت کرنے والے اللہ انہوں نے خدمتاں قبول فرماوے میرا لمبا سفر ہے ورنہ میں تقریر دے وچ باندھوں تے سن دوں انشاءاللہ تساں خود سن کے خوش ہو سو اللہ کریم اساں سارے دے حال سے کرم فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ